1200 ارب کا مقروض صوبہ چھوڑ کے گئے تھے. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت نے سرپلس بجٹ پیش کر کے لڑکھڑاتی معیشت کو سٹیبلٹی دی. جو لاغر معیشت کی نشانیاں اور حد و حال تھے ان کی ہیلنگ اور ریپیئر کی، اور الٹیمیٹلی ایک ایسا صوبے کی عوام کی بنیادی ضروریات کے تحفظ کے ساتھ جڑا ایک ایسا بجٹ جس کی اپوزیشن جو ہے قدر کرنے پہ مجبور ہے. اس میں وہ کوئی کیڑا تو نکال نہیں سکتے. اور اب تک میں یہ دعوے سے کہتی ہوں کہ پوری اپوزیشن جو ہے اس نے نہ وفاق کا بجٹ پڑھا اور نہ صوبے کا بجٹ پڑھا. یہ جو روایتی رنگ بازی، شو بازی اور ڈرامہ بازی اپوزیشن کے سٹیج سے ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف عوام کی ہمدردی میں وہ روایتی مگرمچھ کے ٹسوے بہائے جا رہے ہیں. بجٹ کے اوپر ابھی تک اپوزیشن کی کسی طرح سے بھی نکتہ چینی ہمارے سامنے نہیں آئی، کیونکہ حکومت پنجاب نے جو سب سے بڑا اپنی مینیفیسٹو کے اندر پی ٹی آئی کی قیادت نے ہیلتھ ریفارمز کا وعدہ کیا تھا، اس بجٹ میں ہم نے وہ سیدھا ہیلتھ سٹرکچر کو ہر طرح سے چینج کر کے قومی صحت کارڈ کے ساتھ جوڑ کے تقریباً 1 کھرب کے قریب جو حکومت پنجاب قومی صحت کارڈ پہ انویسٹ کرنے جا رہی ہے، یہ پنجاب کے اندر 2,92,00,000 جو خاندان ہیں ان کی زندگیوں کو بدلنے جا رہی ہے. اور یہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر ایک ایسا صحت کے شعبے میں انقلاب ہے جو ہر حاصل و عام جو ہے اس کی حصہ بننے جا رہا ہے. اور الٹیمیٹلی آپ سب کے جیب میں یہ صحت کارڈ جو ہے اس بات کی نوید بننے جا رہا ہے کہ جو ریاست مدینہ کا رول ماڈل تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے اندر اس کی حقیقی تعبیر جو ہے وہ اس بجٹ کے اندر رکھ دی ہے. دوسرا انتہائی اہم ایشو جو ابھی میں پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے تفصیل سے وہ تمام حد و حال اور عوام دوست پالیسیز اور اقدامات آپ سے شیئر کروں گی، لیکن جو روایتی اکھاڑا بنا کے کل نیشنل پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن نے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی، جو خواتین کو زخمی کر کے ہاسپٹلز تک پہنچانے میں نون لیگ کی قیادت نے ہلہ شیری دے کے غنڈہ گردی کر کے تمام ہماری روایات کو پامال کیا. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اپوزیشن کے ممبران جو ہیں وہ خواتین کا احترام اور عزت کرنے کے اس روایتی تربیت سے آ رہی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ماں اور بہن کا ایک تقدس اور رشتہ ہے جس کو ہر حال میں مقدم رکھا جاتا ہے، لیکن عوام دوست بجٹ پیش ہونے کے بعد اپوزیشن سٹھیا چکی ہے. اپوزیشن جو ہے صرف اور صرف غنڈہ گردی کا سہارا لے کے
मीडिया की स्क्रीन पे जिंदा रहने के लिए हाथ पांव मार रही है, और जो कल का वाकया है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने नून लीग के और अपोजिशन के अरकान ने गुंडागर्दी का आगाज किया, खवातीन की बेतुकीरी की, जिसके बाद हुकूमती बेंचों से भी कुछ नाजेबा अल्फाज अदा हुए जो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन मुआशरे के अंदर हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन गया है कि हम रिएक्शन दिखाते हैं, एक्शन नहीं दिखाते। तो जो लोग कल से रिएक्शन दिखा रहे हैं उनको वो एक्शन भी दिखाना चाहिए जो मलिका बुखारी की आंख को जख्मी करने का बायस बना, और जिस एक्शन की बदौलत पार्लियामेंट जो है वो एक अखाड़े का मंजर पेश कर रही थी। मैं पंजाब के अंदर एक तरफ वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब का वो तारीखी बजट पेश हो रहा था, जहां मेहनत कश मजदूर के लिए खुशखबरियां, जहां आपका एजुकेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम, सनत की रिवाइवल के लिए उसका पहिया चलाने के लिए दूररस नताइज का हामल प्रोग्राम, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इनकलाब बर्पा करने की पॉलिसीज, और पंजाब का तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट पेश करने में फाइनेंस मिनिस्टर मसरूफ़ अमल दे। तो दूसरी तरफ हमारी नादान अपोजिशन की चीखें जो हैं उन बजट की कापियों को फाड़ के उनको जहाज बना के जिस तरह से पार्लिमानी रवायात को पांव के नीचे रूंध रहे थे वो भी पूरी कौम देख रही थी। तो मसला क्या है कि ये अपोजिशन चाहती क्या है, इस पर अपोजिशन का दर्द क्या है। इस दर्द जो है वो एक है, और इनकी ख्वाहिश भी जो है उसी के गिर्द घूमती है कि हमें हर हाल में इक़्तिदार चाहिए। जो आवाम ने अपने वोट की पर्ची से जिनको 5 साल का मैंडेट दिया है उनको हमने हुकूमत नहीं करने देनी। शाही खानदान का वो जिले सुबहानी का लूट खसूट और करप्शन आलूद जो दौर है वो वापस आए, और हर तरह से उनको सरकारी महकमों में जहां बैठ के वो करप्शन का शहद चाटा करते थे, और इमरान खान और इस हुकूमत ने उनके उस शहद को जहर में बदल दिया, और जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से फरार होने में मजबूर हुए। लिहाजा वो अपोजिशन सुन ले कि आपकी ये अटकेलियां, आपकी ये उछल कूद, आपकी ये गुंडागर्दी, आपका ये कानून हाथ में लेने का मसलसल जो रवायती रवैया है ये किसी काम नहीं आएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हो या वजीर आज़म इमरान खान हो, हम ये अज़म कर चुके हैं कि जो मैशत को दिए जख्म थे हमने उनको मरहम पट्टी करके इस मैशत को सेहतमंद तवाना बना के उसके फवायद आवाम की दहलीज तक पहुंचाने का अज़म कर लिया। हमने डट के जम के दोनों प्लेटफॉर्म्स पे वो वफाक का हो, सूबों के अंदर हो, केपी के अंदर हो, बलूचिस्तान या पंजाब हो, हमने आपकी जो स्याकारियां थी और काले करतूत थे उसको बेनकाब करने का जो अज़्म है और जो हमारी कमिटमेंट है उससे पीछे नहीं हटना। पाकिस्तान की आवाम को अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने इस मैशत की बहाली के बाद जो दिया इस वक्त बजट वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमने आवाम की खैर खाई का जो बेड़ा उठाया था हम उसकी तरफ, उस हकीकी मंजिल की तरफ रवाना हो चुके हैं। हमारे कदम जो है वो इन दोनों बजट्स की आवाम के सामने
پیش ہونے کے بعد جو شرح نمو اور ترقی ہے اس کا محور اور مرکز عوام کے فلاحی منصوبے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام اسی کمٹمنٹ کی عکاسی کرتا ہے. اور میں آج عوام کے ہمدرد بن رہے ہیں، یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی عثمان بزدار اور شہباز شریف یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، کوئی کمپیریزن نہیں. جو لوٹ کھسوٹ اور گدھ بن کے صوبے کو نوچنے کی تاریخ جو ہے شہباز اور رنگ باز نے یہاں قائم کی تھی، اس کی واقعی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کی چھوٹی سی جھلک جو ہے میں میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو دفتر ہے وہ آپ نے خود اس میں جج بننا ہے کہ شہباز شریف کے دور میں کس طرح سے وہ نانا جی کی حلوائی کی دکان سمجھ کے وہاں پہ قومی خزانے کو بے دریغ استعمال کیا جاتا رہا اور لوٹا جاتا رہا. اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں کفایت شعاری اور بچت سے کس طرح اس لوٹ مار پہ ہم نے بند باندھے ہیں. تو 2000 یہ ہم نے ڈیٹا جاری کیا ہے اور اس میں میڈیا کے ساتھ اس کو شیئر بھی کروں گی، آپ کو گرافکس بھی دیں گے کہ وزیر اعلیٰ آفس جو شہباز شریف کے دور حکومت میں 2017-18 کا ڈیٹا جو ہے اور 2020-21 کا جو ڈیٹا ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو مالی سال 2017-18 میں چیف منسٹر آفس کا جو ایکسپینڈیچر تھا نان سیلری وہ 23 کروڑ 86 لاکھ روپے تھا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا 20-21 سال کا جو نان سیلری ایکسپینڈیچر ہے وہ 14 کروڑ 41 لاکھ روپے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نان سیلری ایکسپینڈیچر میں 40% کی عثمان بزدار نے اس قوم کے لیے بچت کی ہے. اسی طرح 2017-18 کا جو شہباز شریف کے دور میں گاڑیوں کی مرمت پہ صرف شاہی خاندان کی ذاتی سیکیورٹی پہ جو گاڑیاں استعمال ہو رہی تھی ان کی مرمت پہ 4 کروڑ 24 لاکھ کے اخراجات ہوئے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دور میں 2020-21 میں ان گاڑیوں کی مد میں 1 کروڑ 50 لاکھ کے اخراجات ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 65% جو ہے وہ کمی کی گئی اخراجات میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں. اسی طرح انٹرٹینمنٹ اور تحائف کی زد میں شہباز شریف کے دور حکومت میں 8 کروڑ 99 لاکھ 91 ہزار مین کے 9 کروڑ کے قریب جو ہے خرچ کیے گئے. 2020-21 میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں 4 کروڑ 40 لاکھ کا خرچہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 51% کی کمی جو ہے وہ دونوں کے دور کے موازنے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہوئی. اسی طرح پٹرول، گاڑیوں کے تیل اور ایندھن کی مد میں بھی 40% سے زائد جو ہے وہ بچت کی گئی. اور اب میڈیا نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو کمپیریزن یہ کرتے ہیں وہ کمپیریزن لوٹ کھسوٹ کا تھا. وہاں پہ جس طرح سے قوم کے خزانے کو چونا لگا کے آپ کے وسائل کو ہوا میں اڑایا گیا مال ملک سمجھ کے، وزیر اعظم عمران خان ہوں یا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہوں قوم کے پائی پائی کے ہم امین ہیں اور ایک ایک پائی کا ہم حساب دیں گے. اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی پوری قوم کے سامنے اپنے اخراجات پیش کیے ہیں. کوئی کیمپ آفس نہ وزیر اعظم کا ہے نہ وزیر اعلیٰ کا ہے، اور جو لوگ عوام کو جواب دے ہیں وہ عوامی خزانوں پہ ہاتھ صاف نہیں کرتے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سیالکوٹ یہ صنعت کاروں کا شہر ہے، یہاں پہ ہمارے لیے یہ اشد ضروری تھا کہ وہ شہر جو اس حکومت کو 45 ارب سے زائد زر مبادلہ
ایکسپورٹ کر کے اپنی پروڈکٹس زر مبادلہ کما کے اور ٹیکس کی مد میں اس قومی خزانے میں جمع کرا چکا ہے، اس شہر کے لیے اس ایکسپورٹ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اور ان فیکٹریز میں کام کرنے والے مزدور اور محنت کش کی اجرت کو ہر حال میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے منسٹری لیبر ہو یا منسٹری انڈسٹری ہو، ان کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے اور اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ جہاں ہم سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ انڈسٹریل زون بنانے جا رہے ہیں، وہاں ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیبر منسٹری کی زیر قیادت ورکرز ویلفیئر فنڈ کے ذریعے ان مزدوروں کو، محنت کشوں کو ان کے رہنے کے لیے ہاؤسنگ کالونی فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک جیسچر جو یہ حکومت صنعت کاروں کے لیے اور محنت کش مزدور کے لیے، ایک عام عوام کے لیے اس بجٹ میں ریلیف لے کے آئی ہے، یہ وہ تمام انیشیٹوز ہیں جو اپوزیشن کو ہضم نہیں ہو رہے۔ اپوزیشن کسان دشمن پالیسیز کے ساتھ کھڑی ہو کے گزشتہ کئی دہائیوں سے اس کسان کو کوئی ریلیف فراہم نہ کر سکی۔ آج وہ کسان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی چھتری کے نیچے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں ایک ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے، اور میں پر امید ہوں کہ پاکستان کی اور خصوصاً پنجاب کی جو ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے ہماری، وہ آگے بڑھے گی تو ویلتھ کریشن کے پروجیکٹس آئیں گے۔ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ نوکریاں کدھر ہیں، ان کو یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ انڈسٹری کی جو ہے، جب ہم اقتدار میں آئے تھے تو 3 اکنامک زون تھے، اس وقت 13 اکنامک زونز جو ہیں حکومت پنجاب کی سرپرستی میں قائم کیے جا رہے ہیں، اور وہ اکنامک زونز جو ہیں وہ نہ صرف نوکریوں کا باعث بنیں گے بلکہ یہاں ترقی اور خوشحالی کی داغ بیل ڈالیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی۔ جو کل پارلیمنٹ کا تقدس پروال کیا گیا، اس پر کیا ایکشن لیں گے اسپیکر صاحب؟ کیا ان غیر اخلاقی جو زبان استعمال کی گئی ہے ان ایم این اے کے خلاف کیا ایکشن لیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 10 سال اس پارلیمنٹ میں رہ کے آئی ہوں۔ یہ جو اس وقت پارلیمانی روایات کو پاؤں کے نیچے روندنے کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، یہ بدقسمتی سے ہمارے کمزور جو جمہوری رویے ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے۔ اپوزیشن اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اپوزیشن کا کام دھینگا مشتی نہیں ہے، اپوزیشن کا کام الٹرنیٹیو پالیسی دینا ہے، الٹرنیٹیو پروگرام دینا ہے، اور اس بجٹ کو پڑھ کے اس کے اندر جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں مزید بہتری کی جا سکتی ہے تو وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور حکومتیں جو ہیں پھر اس پروگرام کو اس پارلیمنٹ کے ذریعے اپروو کراتی ہیں، جو سابقہ پریکٹس رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت اپوزیشن جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے وہ عدم برداشت کا شکار ہے، وہ پنجاب اسمبلی ہو یا وہ وفاق کا پارلیمنٹ ہو۔ یہ رویہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹیرین جو ہیں اس طرح پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کو دستے گروبان ہو کے گالی گلوچ کے ذریعے اس مقدس ایوان کے جو سینٹٹی ہے، جو اس کا ایک اپنا تقدس ہے، اس کو اس طرح سے ذاتی دشمنی کی طرح کہ جیسے کوئی کسی کے ساتھ ذاتی اناد ہے، کوئی ذاتی دشمنی ہے، کوئی قتل کے ویر ہیں، اس طرح سے ایک دوسرے پہ چڑھائی جو ہے یہ کبھی بھی پارلیمنٹ کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی۔ اپوزیشن نے جو غلط کیا، خواتین کے ساتھ جس طرح سے
ملیکہ بخاری کو زخمی کیا، جس طرح سے انہوں نے روایتی غنڈہ گردی کے ذریعے ایک پرامن ماحول کو خراب کیا، تو یہ اسپیکر صاحب پہ دوہری ذمہ داری آ گئی ہے۔ ایک طرف انہوں نے اس بجٹ کو، کیونکہ یہ بجٹ کا سیشن ہے، بجٹ کسی حکومت کا نہیں ہوتا، بجٹ جو ہے ریاست کا ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے، اور اگر اس بجٹ کو آپ پاس نہیں ہونے دیتے، آپ اس طرح کی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو بجٹ تو ہر حال میں حکومت نے پاس کرانا ہے اور ہم کروائیں گے کیونکہ ہماری اکثریت ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اس میں اپنا آئینی کردار ادا کرے، لیکن اپوزیشن پہلوانوں کے چونکہ کہیں نہ کہیں ان کا کوئی گٹھ جوڑ رہا ہے، کوئی بیک گراؤنڈ رہی ہے ان کی، تو وہ پارلیمنٹ کو بھی پہلوانوں کا اکھاڑا بنا کے مسل ٹیسٹنگ پہ اتر آئی ہے۔ تو وہاں ہمارے جوشیلے لوگ جو ہیں ہر چیز پہ ٹالریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی قیادت کے طرف بڑھنے والی زبان اور ہاتھ جو ہیں ان کو کسی صورت بھی وہ انکریج نہیں کریں گے۔ اسپیکر صاحب یقیناً ایک ریکنسیلیشن کمیٹی بنا کے دونوں اطراف سے جو ماحول ہے اس کو ٹھنڈا کریں گے، اور اپوزیشن کو بھی یہ احساس دلائیں گے کہ یہ جو ایسے افراد جن کا غصہ نیب پہ ہوتا ہے یا اینٹی کرپشن پہ ہوتا ہے یا عدالتوں پہ ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ میں آ کے حکومت پہ وہ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا کام ان اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کا کام وہاں جا کے ان اداروں کو جواب دینا ہوتا ہے۔ تو حکومت پہ غصہ نکالنے کی بجائے جو وہ ادارے آپ کو پوچھ رہے ہیں ان کا جواب دیں اور اس بجٹ کو پاس ہونے دیں۔ اور میں پورا امید ہوں کہ مظاہرہ کرتے ہوئے تمام اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کو انگیج کریں گے، اور پوری دنیا کے سامنے جو ہماری جگ ہنسائی ہوئی ہے، جو خواتین کے ساتھ نازیبہ سلوک ہوا ہے، ایسے رویوں کے تدارک کے لیے کوئی نہ کوئی قانونی چارہ جوئی بھی ہونی چاہیے تاکہ ایسے حوصلے جو ہیں ان کو روکا جائے، ایسے ہاتھوں کو روکا جائے، ایسی زبانوں کو لگام ڈالی جائے۔ آپ نے اکنامی کے حوالے سے، لیگل امور کے حوالے سے اچھی معلومات فراہم کی ہیں۔ بائی الیکشن جو ادھر 38 میں ہو رہا ہے، موجودہ صورتحال میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ اس وجہ سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا؟ چونکہ میں ایک عوامی عہدے پہ ہوتے ہوئے ابھی اس الیکشن پہ کوئی رائے نہیں دے سکتی، لیکن اوورآل میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو بھی وزیر اعظم کا سپاہی ہے اور پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، اور پی ٹی آئی ایک فیملی ہے اور سارے خاندان کے افراد ہیں، کسی بھی خاندان کے فرد کو کوئی گلہ شکوہ اور تحفظات ہو سکتے ہیں، وہ خاندان کی سطح پہ مل بیٹھ کے ہم جلد حل کر لیں گے، اور پی ٹی آئی ایک گلدستے کے طور پہ یکجا ہو کے اس الیکشن میں مخالف کا مقابلہ کرے گی۔ بہت شکریہ جی۔